شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا اعتکاف کی نیت کرنی نویت سنت الاعتکاف کل ہم نے پڑھا تھا تجوید کے اندر علامات وقف. ہم نے کہا تھا قواعد وقف اور علامات وقف میں فرق ہے. قواعد وقف میں حرکات کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور علامات وقف میں جو رموز اوقاف ہیں، جو قرآن پاک کے اندر وقف کرنے کے جو سائنس لکھے ہوئے ہیں، جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ڈسکس کرنا علامات وقف کہلاتا ہے. ہم نے کہا تھا صرف آپ ایک یاد کر لیں تو باقی ساری کی ساری یاد ہو جائیں گے. یعنی جن کے اوپر وقف کرنا ہے وہ علامتیں ذہن میں رہیں تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ جو نہیں ہے ان کے اوپر وقف نہیں کرنا ہے. ایک علامت جو لازمی ہے وہ میم، دوسری علامت جیم یعنی وقف جائز، اور طا ہوتی ہے وقف مطلق، اور اس کے ساتھ قف قاف زیر فا قف، اور وقفہ اور سکتہ، اور کیا تھا صل یعنی صاد اور لام. اسی طرح گول دائرہ، اس کو ہم آیت کہتے ہیں. گول دائرے کے ساتھ ایک اور علامت استعمال ہوتی ہے الٹے طور پہ جو دل کی علامت ہے وہ بھی. تو یہ ساری علامتیں کیا ہیں کہ ان کے اوپر وقف کرنا بہتر ہے، اولا ہے. ان میں سے جو ایک علامت ہے میم کی وہ کیا ہے وقف لازم، یعنی اس کے اوپر اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو معنی بہت حد تک کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا. آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے تجوید کا آخری سبق ہے. ہماری تجوید مکمل ہو جائے گی. آپ بڑی بڑی کتابیں دیکھیں گے تجوید کی، اس طرح خلاصہ کر کے آسان کر کے اس میں سے نچوڑ نکالنا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کون سی تجوید استعمال ہوتی ہے. صرف یہی جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں نا 7، ان 7 سے باہر کوئی بھی قاعدہ قرآن پاک کے اندر استعمال نہیں ہوگا. جو ضرورت تھی وہ آج ہماری تجوید مکمل ہو جائے گی. کل سے انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس بھی کریں گے ساتھ ساتھ. آج جو آخری قواعد ہیں وہ ہیں غنہ. غنہ غنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ناک میں آواز لے کے جانا، ناک میں جو آواز جائے گی نا، غنہ جب ادا کریں گے یہاں سے آواز نکالیں گے. یہ جو نرم ہڈی ہے اس کو خیشوم بھی کہتے ہیں. خیشوم یہاں سے آواز نکالیں گے، اور دوسرا وہاں پہ تھوڑی سی دیر لگائیں گے، یعنی جلدی حرف کو نہیں پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں غنہ. غنہ جو ہے ان کے اندر استعمال ہوتا ہے 3 چیزوں میں: نون، تنوین اور میم. میم ساکن ہو. اب یہ جو نون ہے یہ 2 ہوں گے، مشدد ہو یا ساکن ہو. مشدد ہو یا ساکن ہو. مشدد کی مثال جیسے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ان، یہاں پہ نون کیا ہے مشدد ہے. غنہ کرنا ہے. غنہ کا مطلب نون کو پڑھتے ہوئے ناک میں بھی آواز جائے گی اور تھوڑی دیر بھی لگائیں گے. جیسے ان، سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم پڑھیں گے نا انا تو یہ غلط ہے. ہم نے کیا کر کے پڑھنا ہے غنہ. کیوں کہ نون کیا ہے مشدد ہے. تو کیسے پڑھیں گے انا، پہلے دیر لگائیں گے، پڑھیں انا. تو اس کو کیا کہتے ہیں نون مشدد. جہاں بھی قرآن پاک میں آ جائے غنہ ہوگا، ناک میں بھی آواز جائے گی اور تھوڑی سی دیر بھی لگائیں گے. اس کے ساتھ ہے ساکن اور تنوین. نون ساکن اور تنوین ان کے سیم قاعدے ہیں. آپ نے صرف وہ حروف یاد رکھنے ہیں جو حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا. غنہ نہیں ہوگا مطلب اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، دیر نہیں لگائیں گے. جب آپ وہ حروف یاد کر لیں گے وہ تھوڑے ہیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے نون ساکن اور تنوین کو پڑھتے ہوئے کیا کریں گے، ناک میں بھی آواز جائے گی اور
غنہ بھی کریں گے یعنی تھوڑی دیر بھی لگائیں گے. وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ ہے 8 حروف جن کے اوپر غنہ نہیں ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے یہ حروف آ جائیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. یہ کتنے ہیں؟ 6 حروف ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا. یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 6. دوہرا لیں. حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. اگر یہ حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے آواز تو ناک میں جائے گی پر دیر نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں طیرن، طیرن، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے. یہ حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. تو جب تنوین یا نون ساکن کی یہ مثال دیکھ لیں. انعمت، یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے اور یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین ہے. یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ عین. تو عین کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. تو جب اس نون ساکن کو پڑھیں گے آواز تو ناک میں جائے گی پر دیر نہیں لگائیں گے. ایسے نہیں پڑھیں گے انعمت، انعمت. تو یہ غلط ہو جائے گا. غلط ہونے سے کیا مراد ہے؟ معنی نہیں بدلے گا پر خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی میں. انعمت، انعمت. یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ ہے. ہم نے کیا کہا؟ نون ساکن اور تنوین دونوں کے قاعدے کیا ہیں؟ سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے دیر نہیں لگائیں گے. ایسے نہیں کہیں گے طیرن ابابیل، نہیں، جلدی پڑھنا. طیرن ابابیل. یہاں پہ را ہے، را کے اوپر زبر آ گئی. ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے زبر آ جائے تو را کیا ہوتی ہے؟ پور پڑی جاتی ہے. کیا پڑھیں گے؟ طیرن ابابیل. 2 حروف اور ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے را. لام اور را بھی اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا یعنی دیر نہیں لگائیں گے بلکہ کیا ہوگا؟ نون ساکن کو لام یا را میں ادغام کر دیں گے. مطلب نون کو لام اور را میں ملا دیں گے. اسی طرح اگر تنوین آ جائے تو تنوین کو لام اور را میں ملا دیں گے. مثال کے طور پہ معروف لفظ ہے مر. مر یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد کیا آ گئی؟ را آ گئی. ہم باقی اس نون کو نہیں پڑھیں گے. اب نون کو نہیں پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ میم کو ڈائریکٹ کس کے ساتھ ملا دیں گے؟ را کے ساتھ. جب میم کو را کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. اس کو ادغام مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، مکس کر دینا. تو کیسے پڑھیں گے؟ مر ربہم. اب ایسے نہیں پڑھنا ہم نے من ربہم نہیں پڑھنا. اکثر ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ من ربی. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ من ربہم، من ربہم. اب دوہرا لیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہ ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے. وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ نمبر 1 حروف حلقی جو 6 حروف ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اور اگلے جو حروف ہیں 2، 7 اور 8 لام اور ر. آپ کو 29 میں سے یہ 7 حروف یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. مطلب دیر لگا کے پڑھیں گے. مثال کے طور پہ کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہو؟ وہ مشدد ہے. رب الناس وہ کیا ہے؟ مشدد ہے. مالک الناس یہ کیا ہے؟ مشدد ہے. کوئی بھی اور حرف یہاں پہ مثال دیکھیں. یہاں پہ
ہاں جی ملدنہ وہ ادغام ہو گیا. کیا آ گیا یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے لام ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے لام اور را آ جائے, لام اور را آ جائے تو نون ساکن اور تنوین نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ نون ساکن اور تنوین سے پہلے والا حرف اور یہ حرف آپس میں کیا ہو جائیں گے مل جائیں گے. نون ساکن اور تنوین کی آواز نہیں آئے گی. تو اب پڑھیں ملدنہ اسی طرح یہ دیکھیں. اب آپ مجھے بتائیں گے یہ دیکھیں من شرری, یہاں پہ جو ہم نے نون پڑھنا ہے نون تو پڑھا جائے گا کیونکہ لام اور را نہیں. ہم نے کہا تھا لام اور را ہو تو نون اور تنوین نہیں پڑھے جاتے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس نون کے اوپر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا ماشاءاللہ. کیوں ہوگا کیونکہ ان 8 حروف میں سے یہاں پہ کوئی حرف نہیں ہے بلکہ کیا آ گیا شین آ گیا. تو شین 8 حروف کے اندر شامل نہیں ہے. تو جب شامل نہیں ہے تو اس نون ساکن کو پڑھتے ہوئے کیا کریں گے دیر لگائیں گے. کیسے پڑھیں گے من شرری. اب پڑھیں من شرری. اب سمجھ آ گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن کیا کرنا ہم نے جلدی نہیں پڑھنا من شر نہیں کہنا. کیا کہنا ہے من شر. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ایک لفظ اور آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے با. یہ لفظ با. نون ساکن اور تنوین کے بعد لفظ با آ جائے تو پھر اس نون اور تنوین کو ہم نے کیا کرنا ہے میم کے ساتھ بدلنا ہے. کس کے ساتھ یہ دیکھو یہ دیکھیں اصل میں کیا لفظ ہے من بعدہم. من بعدہم ہم کیا پڑھیں گے ہم نے کہا جب با آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کیا بن جائے گا میم بن جائے گا. کیا بن جائے گا میم. تو کیسے پڑھیں گے من بعدہم. اب پڑھیں من بعدہم من بعدہم. اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 تقسیمیں آ گئی نون ساکن اور تنوین. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم کیا کریں گے جلدی سے پڑھیں گے. اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد 2 حرف اگر آ جائیں لام اور را تو نون ساکن اور تنوین نہیں پڑھے جائے گے بلکہ اس کا ادغام کر دیں گے. کس کے اندر لام یا را میں. اسی طرح اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کیا بن جائیں گی میم بن جائے گی. یہ آپ نے اپنے ذہن کے ایک کونے کے اندر محفوظ کر لیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کیا بن جائے گی میم. یہ تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. آپ تجوید کی کتابیں اٹھائیں گے وہاں بہت تفصیل سے لکھا ہوتا ہے. آپ کو کوئی تفصیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. اب ہے میم ساکن. میم ساکن میں صرف آپ نے 2 لفظ یاد رکھنے. ان 2 لفظوں کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے آپ نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ میم ساکن کو کیا کرنا ہے جلدی سے ادا کرنا ہے جلدی سے پڑھنا ہے. ایک ہے میم. میم کے بعد اگر میم آ جائے یہ کون سا میم ہے ساکن یعنی میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے. اگر تو میم آ گیا دونوں حروف کیا ہو گئے ایک جیسے ہو گئے نا تو آپس میں کیا ہو جائے گا ادغام ہو جائے گا. آپس میں ادغام ہو جائے گا. اور اگر با آ گیا تو پھر غنہ کریں گے. جیسے یہ دیکھیں وما ہم بمؤمنین. یہاں دیکھیں میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد یہ کیا ہے با ہے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ دیر لگانی ہے. وہاں پہ کیا کرنا ہے دیر لگانی ہے. پڑھیں آپ ہم ایسے دیر لگائیں گے. اب پڑھیں پورا وما ہم بمؤمنین
گیا غنہ ہو گیا. اسی طرح یہ آیت دیکھیں فی قلوبہم مرض, میم ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ میم آ گیا. میم ساکن کے بعد میم آ گیا, تو اس میم کا میم میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا, یعنی دیر لگائیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فی قلوبہم مرض, اب پڑھیں اس کے علاوہ 29 میں سے کتنے حروف نکل گئے؟ 2 نکل گئے. کون سے؟ میم اور با. میم ساکن کے بعد 2 حروف نکالنے کے بعد 27 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پہ ہم میم ساکن کے اوپر دیر نہیں لگائیں. آسان سا قاعدہ. اب وہاں پہ نام لکھے ہوں گے اخفاء شفوی, اظہار شفوی, آپ کو وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ قاعدہ معلوم ہو اور تلفظ صحیح ہو جائے. اب دیکھیں میم مشدد اور نون مشدد ہو, کوئی قاعدہ نہیں ہے. جیسے ہی شد آئے گی ہم نون کے اوپر بھی غنہ کریں گے اور میم کے اوپر بھی غنہ کریں گے. قاعدہ کس کے لیے ہے؟ نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے لیے. میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو غنہ ہوگا. اگر کوئی اور حرف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد 6 حروف میں سے جو حروف ہلکی ہیں ان میں سے کوئی آ جائے تو جلدی سے پڑھیں گے. اور اگر لام اور را آ گیا تو ہم کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے. اور اگر با آ گیا تو نون ساکن اور تنوین کس سے بدل جائیں گی؟ مبارک. تجوید ہماری مکمل. اب جب ہم آیات پڑھیں گے نا, سورتیں پریکٹس کریں گے کل, تو یہ سارے قاعدے ساتھ ساتھ پھر دہرائے جائیں گے. عین اور حمزہ کی ادائیگی میں ایسے ہم بڑی قاعدے سے کہ بعد ہیں, تو تھوڑا سا فرق کیسے کریں گے؟ فرق ہم نے جیسے بتایا تھا کہ عین پڑھتے ہوئے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ یہاں سے. اس طرح کی آواز ہے, ایسی آواز ہے. اور حمزہ جو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ یہاں سے, یہ نیچے سے. اور حمزے میں عین والی آواز نہیں ہوگی. کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں میں من بعدہم ایک لفظ پڑھتا ہوں دونوں طرح سے. من بعدہم اور من بعدہم فرق ہے یا نہیں ہے؟ من بعدہم میں کیا پڑھا گیا؟ عین پڑھا گیا. اور من بعدہم میں کیا پڑھا گیا؟ حمزہ پڑھا گیا. اب ہے ہم نے جو لکھا تھا پچھلے سبق میں ضمائر, عربی گرامر میں ضمائر. یہ دیکھیں سارا نقشہ بنا ہوا ہے, توجہ سے آپ نے صرف ادھر دیکھنا. ضمائر انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن. عربی کے اندر نام کی جگہ ضمائر استعمال ہوتی ہیں, پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں. اب جب عربی کے اندر استعمال ہوں گی نا, یا ان کی رفعی حالت یعنی فاعلی حالت. کون سی حالت؟ فاعلی. فاعلی حالت مین سبجیکٹیو حالت ہوگی اس کی. وہ جو ہے یہ ضمائر ہیں 14. ہوا, پڑھیں میرے ساتھ, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن. ترجمہ اوپر لکھا ہوا ہے. ہوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد. ہما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دو مرد. ہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ 3 یا 3 سے زائد انلمیٹڈ مرد. اور ہیا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت. ہما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم فرق کیسے کریں گے, یہ مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ یہ آپ کو وہاں سے ترجمے سے پتہ چلے گا, بات چیت سے پتہ چلے گا کہ بات چیت مذکر کے بارے میں ہو رہی ہے یا مؤنث کے بارے میں ہو رہی ہے. ہن وہ 3 یا 3 سے زائد عورتیں. انت کس کے لیے؟ حاضر کے لیے, یعنی جو سامنے موجود ہو. انت تو ایک مرد. انتما تم 2 مرد. انتما تم 3 یا 3 سے زائد مرد. انتی تم ایک عورت. انتما تم 2 عورتیں. انتن تم 3 یا 3 سے زائد عورتیں. آنا متکلم کے لیے, تو متکلم میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. آنا یعنی مرد بھی بول سکتا ہے میں, اور عورت بھی آنا ہی بولے گی. اسی طرح نحنو, مرد بھی نحنو بولے گا اگر وہ 2 یا 2 سے زائد ہے, اور اگر عورتیں 2 یا 2 سے زائد ہے وہ بھی کیا بولیں گی؟ نحنو. اب اگر میں کہوں نحنو عباد اللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے, مکہ شریف,
وہ خطبے میں سب سے پہلے یہ لفظ بولیں گے اکثر 2-3 لائنوں کے بعد، نحن عباد اللہ. تو نحن کا معنی کیا ہے؟ ہم. عباد کا معنی بندے. اللہ ہم سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں جو ہے ابھی آپ نے پڑھا انعمت، یہ دیکھو انعمت، جب یہ فعل کے ساتھ آئیں گی نا یہ ضمائر، یہ انت انتما انتم، تو وہاں پہ یہ حمزہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ والا، یہ حمزہ دیکھیں انت میں جو شروع میں حمزہ یہ نہیں آئے گا. یہاں پہ دیکھیں انعمت، یہ تا کون سی ضمیر ہوئی؟ یہ دیکھیں واحد مذکر حاضر، انت والی ہے. کون سی والی ہے؟ تو انعمت، تا کا ترجمہ کیا ہوا؟ تو. تا کا ترجمہ کیا ہوا؟ تو. تو صراط الذین انعمت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان لوگوں کا رستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے. تو تا میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے. تو اب دوبارہ دہرائیں، ہوا ہما ہم ہیا، آپ نے ایسے رٹا لگانا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. یہ کون سی حالت ہے؟ فاعلی حالت ہے. کون سی؟ فاعلی حالت. اگر ان میں سے یہ جو مذکر حاضر والی ہیں اور متکلم والی ہیں، اگر یہ فعل کے ساتھ مل جائیں، ورب کے ساتھ مل کے آئیں تو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی ہے، تو جب کوئی اور حرف ملے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ختم ہو جائے گا. اب یہ دوسری ضمیر ہے، یہ ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما ہن یا نا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ ضمائر جو آبجیکٹیو حالت میں آتی ہیں. کس حالت میں آتی ہیں؟ عربی میں ان کو کہتے ہیں منصوب متصل. منصوب یعنی یہ فعل کے ساتھ مل کے آئیں گی یا حروف جارہ کے ساتھ مل کے آئیں گی. حروف جارہ آپ نے پڑھا، من ان فی الا، ان کے ساتھ کیا ہوں گی؟ مل کے آئیں گی. تو ہو کا معنی کیا ہوا؟ وہی سیم، وہ ایک مرد. ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہما وہ دو مرد، ہم وہ 3 یا 3 سے زائد مرد، ہا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ 3 یا 3 سے زائد عورتیں، کا تم ایک مرد، کما تم 2 مرد، کم تم 3 یا 3 سے زائد مرد. قرآن پاک میں کثیر آیا، انکم لعلکم، آیا نہیں ہے کثیر، علیکم. تو کم کا معنی کیا ہو گیا؟ تم سب. کم کا معنی تم سب. تو یہ ضمائر کون سی ہوگی؟ منصوب متصل، جو فعل کے ساتھ یا حروف کے ساتھ مل کے آتی ہیں. جیسے یہاں پہ ہم نے حروف کے ساتھ ملا کے لکھا ہے فی ہی. تو اب دیکھیں فی کا معنی کیا ہم نے پڑھا تھا؟ میں. فی کا معنی میں. تو ہی کا معنی وہ ابھی ہم نے پڑھا. جب حروف جارہ آگے، حروف جارہ ہم نے پڑھا تھا، حروف جارہ جس اسم کے اوپر آ جائیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ زیر. اگر ہم اس کے بعد پڑھیں نا فی ہو، تو یہ صحیح ہے، عربی کے طور پہ بھی صحیح ہے، لیکن مشکل ہے پڑھنا. تو عربی جو ہے نا جہاں مشکل پیدا ہونا وہاں تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. فی ہی پڑھنا آسان ہے، فی ہو پڑھنا کیا ہے؟ مشکل ہے. تو فی ہی کا معنی کیا ہو گیا؟ اس میں. فی ہی اس میں، فی ہی ما ان 2 میں، فی ہم ان 3 یا 3 سے زائد سب میں، فی ہا اس ایک میں، فی ہی ما ان 2 میں. کوئی جگہ ایسی ہے مؤنث ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی شہر، الماری، آپ نے الماری کے اندر کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کیا کہیں گے آپ؟ فی ہی ما. اگر 2 ہیں فی ہی ما، اگر زیادہ ہیں تو کیا کہیں گے؟ فی ہن. اور اگر سامنے ہے فی کا، فی کما، فی کم. یہ کون سی ضمیریں کہلائیں گی؟ متصل. یہ بھی متصل ہے. کیوں؟ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ حرف کے ساتھ. ایک ضمیر ہوتی ہے آبجیکٹیو حالت میں
اس کو کہتے ہیں منصوب منفصل. اس کی آسان سی پہچان ہے, اس سے پہلے لفظ ایا آئے گا. کیا آئے گا؟ ایا. یہ فعل سے الگ ہوتی ہے, الگ طور پہ آتی ہے, اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفصل. منفصل مطلب جدا جدا, یعنی الگ الگ. منصوب مطلب آبجیکٹیو حالت ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. کا ترجمہ کیا ہے؟ تم ایک, تم ایک. تو ایاک کا معنی کیا ہوگا؟ تو ایک, تو اکیلا. ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تجھ ہی سے حقیقی طور پہ مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ کیا ضمائر ہیں؟ منصوب منفصل. منصوب منفصل. پڑھ لیں دفعہ. ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن. یعنی وہ تین یا تین سے زائد اور معنی ایک ہی ہیں, صرف حالت میں فرق آ رہا ہے. سبجیکٹیو حالت اور آبجیکٹیو حالت. ملی ہوئی ہے تو متصل, الگ ہے تو منفصل. ایاک, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکن, ایایا, ایانا. اگر ہم نے کہنا ہو کہ ہم صرف, تو ایانا بھی کہہ سکتے ہیں, نحنو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کی مراد پہ ہے کہ آپ اس کو فاعلی طور پہ لے رہے ہو یا مفعولی طور پہ لے رہے ہیں, یعنی آبجیکٹیو کے طور پہ لے رہے ہیں یا پھر سبجیکٹیو کے طور پہ لے رہے ہیں. یہ تھا ہمارا ضمائر. یہ ایک ٹیکنیکل سبق ہوتا ہے. اس سے اگلے والا بھی صرف ایک ٹیکنیکل. عربی گرامر کے اندر صرف یہ 3 سے 4 سبق ایسے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں, باقی سارے آپ نے ایک رٹا لگا کے یاد کرنے ہوتے ہیں. جیسے لا کا معنی نہیں, جیسے من کا معنی سے, ان کا معنی سے لیکن دور کا معنی دیتا ہے, فی کا معنی میں, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ 3 سبق ایسے ہیں جس میں مشکل ہوتی ہے, جس سے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو عربی گرامر ہی نہیں پڑھ سکتے, بڑی مشکل چیز ہے. کیوں وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے وہ جب پڑھاتے ہیں نا یا لیکچر دیتے ہیں سب سے پہلے یہی ذکر چھیڑیں گے, ہوا, ہما, ہم. وہ کہیں گے یار بڑا مشکل ہے یہ تو یاد کرنا, عربی گرامر تو ہم سے نہیں ہوگی. پہلے ہم نے آسان سبق پڑھے, بیچ میں ایک آدھا مشکل پڑھا, اب پھر کل آسان پڑھیں گے, ایک مشکل ایک سبق اور آئے گا. 10 سبقوں میں ہم نے کیا کر لیا؟ عربی گرامر بھی مکمل کر لیا. اب یہ آپ کی محنت, آپ کتنا دہراتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی کتابوں سے نچوڑ نکال کے پھر اس کو لکھنا کہ کون سی چیز یاد کرنے والی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی مدد و نصرت کے بغیر نہیں ممکن ہے. سبجیکٹیو ہے یہ جو منفصل لکھے ہوئے نا مرفوع, یہ نحنو, نحنو کون سی ہے؟ سبجیکٹیو حالت. یا اور نا کون سی ہیں؟ آبجیکٹیو حالت. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا میری کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتابی. یا کا معنی کیا ہے؟ میری کتابی. یہ عربی گرامر. اب ہے فقہ. گروپ کے اندر اس کی پکچر موجود ہے. شرعی مسائل, اذان اور اقامت. اذان اور اقامت, کچھ چیزیں اذان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اذان اور اقامت کا حکم کیا ہے, یعنی یہ فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے, سنت ہے. اذان اور اقامت جو فرض نمازیں ہیں, کون سی نمازیں؟ فرض نمازیں, سوائے نماز جنازہ کے, سوائے نماز جنازہ کے. عیدین کا نام ہم نے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ واجب ہے. آپ کو میں سادہ سا بات بتا دیتا ہوں. فرض اور واجب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فرض ادا کرنا بھی کیا ہوا؟ ضروری. واجب ادا کرنا بھی کیا ہوا؟ ضروری. فرق صرف دلیل کے طور پہ, جس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے
یعنی قرآن اور حدیث میں بالکل تصریح صراحت کے ساتھ آیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرض. اگر قرآن اور حدیث میں اشارے کے ساتھ آیا ہے یا صرف حدیث کے اندر اس کا بیان ہے قرآن میں نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب. یہ کس کے اعتبار سے فرق ہے؟ دلیل کے اعتبار سے، ریفرنس کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جس طرح فرض ضروری ہے اسی طرح واجب بھی ضروری ہے. تو عیدین کیا ہوئی؟ واجب ہوئی. نماز جنازہ کیا ہوا؟ وہ بھی فرض ہے لیکن اس کے لیے اذان نہیں ہے. تو دن کے اندر جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ مطلب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں باقاعدگی سے ہر نماز کے لیے کیا دی جاتی تھی؟ اذان دی جاتی تھی. کبھی بھی ناغہ نہیں کیا گیا، نہ ہی مجبوری کے تحت اور نہ ہی بغیر مجبوری کے. تو جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود یا آپ کے دور مبارک میں کوئی فعل آپ کے سامنے ریگولر ہو رہا ہو، باقاعدگی سے ہو رہا ہو، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تو اذان اور اقامت کیا ہو گئی؟ سنت مؤکدہ. اذان دے گا کون؟ اذان جو سمجھدار آدمی ہے، چاہے وہ بالغ ہے چاہے وہ غیر بالغ ہے، لیکن افضل بہتر کیا ہے؟ بالغ شخص اذان دے. یعنی بالغ ہو، اس کا تلفظ کیا ہو؟ صحیح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی داڑھی بھی ہو. یعنی بغیر داڑھی والا آدمی اگر بہت مجبوری ہے، سارے بغیر داڑھی والے وہاں کوئی نہیں ہے تو پھر اذان دے سکتا ہے. داڑھی والا ہو، نیک صالح ہو. ایسا نہیں ہے کہ اس کی برائیاں عام ہیں معاشرے کے اندر اور وہ مسجد میں آ کے اذان دے گا. اگر اس نے اذان دی تو اس کی اذان شمار نہیں کی جائے گی، اذان مسجد میں دہرائی جائے گی. کوئی اور اذان دے گا. کیوں ایسا کیا اسلام نے شریعت کے اندر؟ تاکہ اس بندے کو احساس ہو کہ یار میں برائی کرتا ہوں، میری تو اذان بھی لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے قبول کرے گا؟ تو اس کی ہدایت کے لیے. اس کا ہر یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ سختی کر رہے ہیں، اس کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں. اس کی کسی نے انسلٹ نہیں کی، اس نے خود نہیں داڑھی رکھی یا خود وہ برائیاں کر رہا ہے. تو اس میں اگر کسی نے اذان دہرا دی ہے تو وہ سختی کرنے والا نہیں ہے. تو کیا ہو؟ بالغ ہو، نیک صالح ہو، اور اس کو تلفظ آتا ہو، تلفظ بھی صحیح ہو. جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تلفظ صحیح ہو. اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو وہ بھی اذان نہیں کہے گا. اسی طرح جو بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، غیر بچہ ہے لیکن سوجھ بوجھ رکھتا ہے، سمجھ ہے اس کو اذان دینے کی، نماز کے ٹائم کی، اگر وہ بھی اذان دے تو اس کی اذان صحیح شمار ہوگی، اذان دہرائی نہیں جائے گی. اگر نہ سمجھ بچہ اذان دیتا ہے، نہ فرمان شخص اذان دیتا ہے، اسی طرح اگر عورت اذان دے دیتی ہے آ کے ضد میں، بعض مسجدوں میں دیہاتوں میں اگر ایسا ہو جائے، ہوتا تو نہیں، اگر ہو جائے تو اس کی اذان کیا کی جائے گی؟ دہرائی جائے گی، اذان شمار نہیں ہوگی. اب اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اذان دینے کا طریقہ سب سے پہلے آپ ادب کے طور پہ قبلہ رخ ہوں. قبلہ رخ ہو جانے کے بعد آپ کیونکہ سپیکر ہیں، پہلے سب سے پہلے آپ سپیکر آن کریں گے. اچھے طرح آپ جج کر لیں کہ سپیکر چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا، کیونکہ بہت سے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کہ ہماری مسجد کی آواز آئے گی. ایون کہ ان کو آواز کی پہچان ہوتی ہے، یہ ہماری مسجد کی اذان ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ اٹھ کے آتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، ان کو اپنی مسجد کی پہچان ہے. اس کے بعد قبلہ رخ ہونا ہے. اس کے بعد آپ نے اس طرح کر لیں یا اس طرح کر لیں. یہ دونوں انگلیاں جو ہیں آپ نے دونوں کانوں میں ڈالنی ہے، یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے صحیح حدیث پاک سے. اس کے بعد آپ نے اذان دینی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے ابھی پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے حی علی الصلاۃ پہ پہنچنا ہے تو حی علی الصلاۃ دونوں دفعہ کہتے ہوئے ہم دائیں طرف کیا کریں گے؟ چہرہ پھیریں گے. اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ بائیں طرف دونوں دفعہ چہرہ پھیریں گے. اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اگر صبح کی اذان ہے تو حی علی الفلاح 2 دفعہ کہنے کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. 2 دفعہ کہنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کہہ کے تو اذان مکمل ہو جائے گی. یہ ہے اذان کا حکم، اذان دینے کا طریقہ، اذان کیسے دی جائے. اذان دینے والے اور سننے والے پہ کیا پابندی عائد ہو جاتی ہے؟ جو شخص اذان دے یا اس کی اذان کے دوران مسجد میں بیٹھا ہو، اس کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. شرعی طور پہ قطعی طور پہ اس کو اجازت
نہیں. ہاں اگر مجبوری آ گئی ہے تو مجبوری کے الگ احکام ہوتے ہیں. مجبوری میں احکام شریعت لاگو نہیں ہو. مجبوری کبھی کبھار ہوتی ہے, روزانہ بھی مجبوری نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا اذان دینے والا اذان کے بعد اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے, عادت بنا لیتا ہے, تو وہ شریعت کے حکم کی اعلانیہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو اذان سے روک دینا چاہیے. بھی اذان صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ایک شخص آیا, اس نے اذان نہیں دی تھی, اذان کسی اور نے دی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص جو ہے اذان سننے کے بعد نا مسجد سے نکل گیا. آپ نے پتہ کیا لفظ بولا؟ آپ نے فرمایا فقد عصا ابا القاسم, اس شخص نے ابو القاسم یعنی حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, ان کی نافرمانی کی ہے. اتنا بڑا انہوں نے قول, ان کی نافرمانی کی ہے. لہٰذا یہ پابندی عائد ہوتی ہے. اب ہے اذان سننے والا. اذان سننے والے کے اوپر پہلی پابندی یہ ہے وہ خاموش ہو جائے. قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن بند کر دے, ذکر و اذکار کر رہا ہے تو بند کر دے. ہاں اگر نفل یا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی جاری رکھے, وہ اس کو توڑ نہیں سکتا ہے. اسی طرح دنیا کی باتیں کر رہا ہے, خاموش ہو جائے. پہلی پابندی خاموش ہو جانا. دوسری پابندی, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن اذان کے کلمات کہے گا, جیسے وہ کلمات کہہ کر اذان کا لفظ کہہ کے خاموش ہوگا, سننے والا وہی لفظ ہو بہو مؤذن کی طرح کیا کرے گا؟ دہرائے گا. اذان دینے والا اذان دے رہا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم سن رہے تھے. جب اس نے اکبر کی راہ پڑی, خاموش ہوا, تو ہم نے کیا کہنا آہستہ آواز میں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم نے کیا کہنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے گا تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. پورا پڑھ لیں یا الا باللہ تک پڑھ لیں, جو معمول ہے وہ یہی تک ہے, الا باللہ تک. حی علی الصلاح پہ بھی یہی پڑھیں گے اور حی علی الفلاح پہ بھی. اسی طرح اقامت ہے, اس کے بعد جب اذان مکمل ہو گئی ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن کو بھی حکم دیا, سننے والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ مجھ پہ درود پڑھیں. درود پڑھنے کے بعد دعا مانگے. جو دعا مانگی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة, یہ دعا ساری ہم نے مکمل کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر درود شریف پڑھ کے دعا ہم کیا کر دیں گے؟ مکمل کر دیں گے. یہاں پہ آپ جو بھی دعا مانگے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ہے اقامت. اقامت اور اذان کے سیم مسائل ہیں سوائے دو ایک کے. ایک یہ فرق ہے کہ اقامت جماعت سے فوراً پہلے کہی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اقامت پہلے کہہ دی اور جماعت 5 منٹ بعد کھڑی ہو رہی ہے. ہاں اگر مجبوری آ گئی امام کو اور اقامت ہو چکی ہے تو اجازت ہے شریعت کے اندر امام اپنا کام کر کے آئے, سارے مقتدی انتظار کریں. اگر امام نے آنا ہے جلدی میں 5 منٹ میں 6 میں 4 منٹ میں, وہ آ کے تو جماعت کروائے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آیا, تکبیر ہو چکی تھی, آپ نے باقاعدہ جماعت کھڑی نہیں کی, تکبیر ہو گئی ہے, آپ گئے, آپ نے اس سائل کی ضرورت کو پورا کیا, دوبارہ آئے, تکبیر نہیں کہی گئی, آپ نے جماعت کروائی. سبحان اللہ, یہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ, اقامت بھی وہی شخص کہے گا جو باشرع ہوگا. جو باشرع نہیں ہے اس کو بھی اقامت کہنے کی اجازت نہیں ہے. تیسرا مسئلہ, اقامت اور اذان میں کیا فرق ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا اذان کا سب سے زیادہ حق مؤذن کا ہے اور اقامت کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ امام کا ہے. کیوں فرمایا کہ اذان کے ٹائم مؤذن موجود ہوتا ہے, مجبوری یا امام نہیں ہوتا, تو وہ امام کی اجازت کے بغیر اذان پڑھ سکتا ہے. لیکن اقامت کے ٹائم امام موجود ہے, امام کا پروٹوکول یہ ہے کہ مؤذن بھی امام سے اجازت لے, اور جس نے کسی اور کو اجازت دینی ہے مؤذن نے تو وہ بھی کس سے اجازت لے؟ امام سے اجازت لے. اگر ریگولر مؤذن ہے تو امام نے اس کو کیا دی ہوتی ہے؟ مستقل اجازت دی ہوتی ہے. ہاں اگر وہ کسی اور کو اجازت دیتا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ امام سے پوچھ لے کہ کیا میں فلاں بندے کو تکبیر کا کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ امام کا پروٹوکول ہے, امام کی عزت ہے شریعت کے اندر. تو یہ مسائل ہے اقامت کے اندر اور اذان کے اندر. ایک فرق اور ہے, اقامت میں ہم اذان میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اقامت کے اندر پڑھیں گے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ.
اس کے بعد جو باقی حصہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ اقامت مکمل ہو جائے گی۔ اس میں ایک دو سوال ہے چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اقامت کی جاتی ہے تو کیا اذان کی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں رخ چینج کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو بہت سارے دیکھا ہے کہ انگلی اٹھاتے ہیں لوگ اس کی، جبکہ اذان میں تو ایسا عام طور پر نہیں کیا جاتا جو ہم نے دیکھا ہے۔ اصل میں اقامت میں یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا مطلب اس میں کوئی اقامت میں جب ہم دائیں طرف چہرہ پھیرتے ہیں یا بائیں طرف نا، حدیث سے ثابت یہ نہیں ہے۔ اگر وہ اذان سے مشابت رکھتے ہوئے پھیر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پھیرتا ہے تو اس کو پھیرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ تو نے پھیرا کیوں نہیں اقامت میں حی علی الصلاۃ میں اور حی علی الفلاح میں۔ کیوں؟ جب آپ نے کہنا ہے کہ کیوں نہیں پھیرا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس شے کو کیا کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، جو شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ حدیث سے ثابت نہیں۔ جو اذان سے مشابت رکھتے ہوئے کرتا بھی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح انگلی اٹھانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے یہاں بھی اکثر ٹائم میں درس میں بھی کہا تھا کہ ایسا کرنا اذان کے ٹائم یا اقامت کے ٹائم خصوصاً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ جواب دینا ہے، اقامت کا بھی جواب دینا ہے اور اذان کا بھی جواب دینا ہے۔ اب اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے حضور کی عمومی سنت دیکھتے ہوئے، عمومی سنت کیا ہے؟ یعنی عادتاً جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی وہ کیا تھی کہ جب بھی آپ کوئی شہادت کا لفظ بولتے نا تو آپ اپنی شہادت والی مبارک انگلی سے کیا کرتے تھے؟ اشارہ فرماتے تھے۔ اکثر مقامات پہ، بعض مقامات پہ آپ نے اشارہ نہیں بھی کیا، جیسے اذان کا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا جو وضو کے بعد ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس ٹائم بھی اشارہ نہیں کیا۔ یہ عمومی سنت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی کھڑی کر دیتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کی انگلی کی طرف نہیں دیکھے گا، یار اس نے نہیں کھڑا کیا، اب اس کو میں کہتا ہوں تو بھی کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ شریعت کے اندر حکم لازم کر دیا ہم نے جو شریعت نے نہیں کیا ہے۔ عام طور پر عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اگر کوئی ہم جیسا آدمی جو عام طور پر اذان نہیں دیتا یا کبھی یہ اس طرح کے کام کرے، اس سے لوگ زیادہ مطلب محسوس نہیں کرتے اس کو، لیکن جب مؤذن یا امام وہ اس طرح کام کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں کوئی سند یہ ان کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا اکثر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اکثر میں انگلی کھڑی نہیں کرتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ حاشیہ ابن عابدین علماء احناف کا معروف حاشیہ ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں، سب کا متفق علیہ حاشیہ فتاوی، سب اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک مستحب عمل اگر مقتدی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر مستحب عمل وہی امام کرے جس کو سارے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ ریگولر نہ کرے، وہ ان کے سامنے چھوڑے۔ کیوں چھوڑے؟ اس وجہ سے کہ لوگ اگر وہ ریگولر کرے گا تو لوگ اس کو واجب سمجھ لیں گے، ضروری سمجھ لیں گے۔ جب کبھی کبھی وہ چھوڑ دے گا تو لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے، جب ضروری نہیں سمجھیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی نہیں۔ جگہ پہ جو لکھا ہوا ہے کلمہ میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ روایت اس میں وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، روایت یہ لکھی ہوئی ہے، روایت کہ کلمہ شہادت پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ جو انگلی اٹھانے والی ہے نا وہ الگ سے حضور کی سنت ہے۔ ہم نے جو طریقہ لکھا تھا نا کہ جب آپ وضو کر لیں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا لیں، حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے گا جو عمومی سنت ہے۔ ہاں جی، اچھا وضو میں کچھ دعائیں ہیں؟ ہاں جی، وضو کے اندر دعائیں ہیں، لیکن جو حدیث مبارکہ سے ہمیں مطالعہ سے پتہ چلتا ہے وہ دعائیں استغفار ہی کی ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اور کر۔ سب سے پہلے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ دے، یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ ہے۔ پھر جب خود ہی کرتا ہے نا تو یہ دعا مانگے یا اللہ میری زبان سے ہمیشہ یہ جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دعائیں ساری علماء نے مناسبت کے اعتبار سے لکھی ہیں،
ایک ہوتا ہے حدیث سے ثابت ہونا، ایک ہوتا ہے مناسبت کے اعتبار سے ہاں مستحسن طریقہ کہ آپ کون سا جملہ بولیں، ناک کا بول رہا ہے تو ناک کے ذریعے جو گناہ ہے، زبان کا بول رہا ہے زبان کے ذریعے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پہ جو انگوٹھے چومتے ہیں نا یہ حدیث سے ثابت ہے، یعنی حدیث رسول اقامت میں اذان میں عمومی طور پہ ثابت ہے، عمومی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن خطبہ کی اذان میں نہیں. خطبہ کی اذان میں تو ہم نے جمعے کے دن بھی بیان کیا تھا کہ خطبے کی اذان آپ نے خاموشی سے سنی. الصلاۃ خیر من النوم کی اذان کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے صدقت و بررت و بالحق نطقت. صدقت مطلب کیا ہے؟ سننے والا کہتا ہے مؤذن سے تو نے سچ بولا، و بررت اور تو نے جو کیا ہے اعلان اس سے تو بری ہو گیا، اب ہمارے اوپر لازم ہے، و بالحق نطقت تو نے حق کے ساتھ یہ بات بولی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. قد قامت الصلاۃ پہ جو ہے قد قامت الصلاۃ ادھر بھی لکھا ہوا ہے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہم رہیں یا نہ رہیں، جماعتیں اسی طرح تا قیامت ہوتی رہیں جب تک زمین و آسمان کا. ایسے جب اقامت کہنے والا جو ہے اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں؟ کیا جیسے کہ امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اقامت کے لیے بندہ وہ کھڑا ہو جو امامت کے فیض سے اسی وجہ سے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو فتویٰ ہے، آپ کا جو قول ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ امام کو پتہ ہے اپنے نمازیوں میں سے کہ کون میری جگہ پہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. جس کو نماز کے احکام معلوم ہو، تلاوت کر سکتا ہو، وہ کوشش کرے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ تکبیر کہے کہ ہو سکتا ہے امام کو کچھ ہو جائے یا امام مصلی سے پیچھے ہٹے، کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ آگے بڑھ کر جماعت مکمل کروائے. اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ گئی، جواب میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس میں قرۃ العین کا یا رسول اللہ اس میں بعض اقوال میں آیا ہے، بعض اقوال میں ایک ہوتا ہے حدیث میں، بعض اقوال میں کہ جب آپ چومتے ہیں تو اس میں آپ ایک وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں قرۃ عینی بیکا یا رسول، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جو میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوں، یہ جو مجھے اسلام ملا ہے، اذان سن رہا ہوں، یہ آپ کے صدقے ملا ہے. یعنی آپ نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت عطا فرمائی. اور اگر کوئی انگوٹھے نہیں بھی چومتا ہے، بیٹھا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ، تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اقامت کے دوران کلمات سنائے جاتے ہیں تو وہ دفعہ ضروری ہے یا ایک ہی دفعہ؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے جیسے وہ کہے گا ویسے ویسے ہی کہنا، تو دونوں دفعہ ہی کہے گا. اگر کئی اذانیں ہو رہی ہیں تو ایک اذان کا جواب دے گا. اچھا، حرمین شریفین میں ایک دفعہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ ہمارے ہاں اہل حدیثوں کے ہاں بھی، حرمین شریفین میں بھی، عرب میں بھی، سب کے ہاں یہ ایک دفعہ تکبیر کہی جاتی ہے. اور بہت سی جگہوں پہ، بہت سے ملکوں میں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں احناف کے یہاں دیوبند ہوں چاہے بریلوی ہوں، تو وہ دو دو دفعہ کلمات کہتے ہیں. یہ دونوں طریقے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس میں کوئی ثابت ہے. ہاں جی ثابت ہے دونوں. اگر بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا کوئی بات چیت کر رہا ہو، کتنی اذانیں ہو رہی ہیں جس طرح مغرب کے ٹائم میں کتنی اذانوں کے ساری اذان کی ٹوٹ رہی ہے؟ اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس میں سے جو سب سے قریبی مسجد ہے اگر اس کو پتہ ہے، یا اپنے محلے کی مسجد کی اذان کی آواز کا پتہ ہے، تو صرف اس کا جواب دے دے. اگر نہیں پتہ ہے یا سوچنا بھی نہیں ہے یا مشقت نہیں بھی اٹھانا چاہتا، تو کسی ایک اذان کی جواب دے کے باقی اذانیں اگرچہ ہوتی رہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ سپیکر آ گیا ہے، سپیکر کی وجہ سے اگر اللہ نہ کہے نا یہ تو صدا ہی ہے، یہ خدا پہ، پھر بھی کوئی بات نہیں. یعنی کوئی گل نہیں ہے، لیکن ایک مشابت ہے، یعنی ہم اپنی مشابت اختیار کرنا چاہتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، تو جو جس کے ساتھ مشابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھا رہا ہے. اللہ